جاب لب شیر کو جنگال سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسار آن کے لے جا بانو، کھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے، یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں، تیرا رشک قمر مارتا ہے منہ سے باہر ہے، زباں تشنا جگر مارتا ہے منہ سے باہر ہے، زباں تشنا جگر مارتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، شہر بانو تیرے گھر لوٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرات کی یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے، سکینہ نے کی ہے بھیا فضا دوڑی سوئے، در پھینک دی سر پار سے ردا، فضا دوڑی سوئے در پھینک دی سر پار سے ردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکال آئی بار، شاہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا، اے بادشاہ نے کے خسار راس آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال، راس آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہے، کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہے، لاش اکبر کی کہ ایک دن یہ منظر بدلے گا، ایک دن یہ چمن لہرائے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، ایک دن اتنا یہ ظلم و ستم خود باطل کو رلوائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یورپ کی زمین تھر رہے گی، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی، ایک فتوے سے دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی، کہ نائب کی اتنی ہیبت ہے آقا کی جلالت کیا ہوگی، نائب کی اتنی ہیبت ہے آقا کی جلالت کیا ہوگی، جب زور الہی کا وارث اپنی طاقت دکھلائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، کیا تیر و کما، کیا نوک سنا، کیا ٹینک کو کیسے میزائل، کیا راکٹ کیسے آئٹم بم، انسان خون پینے والے انسان کی صورت کے صنم، سامان ہے بب اسباب ستم، ظالم کا ذمہ رشتی کی قلم کھل جائے گا، ایک ایک کا وہ بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، کہ ٹوٹے گا ترسم و لول گھر، پھوٹے گا مقدر ڈالر کا، طوفان کا سر چکرائے گا، پج جائے گا پانی خنجر کا،
کہ پوچھ جائے گا پانی خنجر کا، اے اہل جفا کیوں کرتے ہو تم چرچا فوج و لشکر کا، تم مرحب و انتر کے بیٹے، وہ لال شیر داور کا زہرا کی دعا ہے سینوں صبر کون اس سے آنکھ ملائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، تو اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، ندا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، کعبہ و ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ایک بات میں سر ایک اور بات عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، اسمائے پنجتن کا اثاثہ ہے میرا نام، الفاظ ہے طواف میں کعبہ ہے میرا نام، اسرار اور رموز کی دنیا ہے میرا نام، کہ بے جا نہیں ہے حرف کوئی میرے نام میں، سمٹی ہوئی ہے ناد علی میرے نام میں، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، توحید کو ہے ناز خدائے وفا ہوں میں، مشکل کشا کا لال ہوں، مشکل کشا ہوں میں، برسو جبین شیر خدا میں رہا ہوں میں، دہرایا جب علی کو خدا نے بنا ہوں میں، خلقت میں میری دخل نہیں ماؤتین کو، تحفہ ہوں میں بطول کا ام البنین کو، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، قہر خدا کی بولتی تصویر میری تیغ، روحوں پہ موت کرتی ہے تحریر میری تیغ، تیغوں میں مثل آیا تطہیر میری تیغ، طوفان نوح خواب ہے تعبیر میری تیغ، عصمت کی پہرے دار ہے تطہیر کی قسم، یہ چھوٹی ذوالفقار ہے شبیر کی قسم، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، گھوڑے سے گر کے جب علی اکبر نے دی صدا، اپنی کمر کو تھام کے شبیر نے کہا، ارے کڑیل جواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، ارے سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، ارے اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نا شبیر کے قدم، ارے سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، ہے غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، ارے گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس ہم سے دور لاشا ہے اکبر کا 2 قدم، ارے سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، کہ لاشا ہے اس قدر کے لرزتے ہیں میرے ہاتھ، ارے لاشا ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ، 2 لاشیں ایک ساتھ اٹھانے چلے ہیں ہم،
ارے سیدھی ہوئے کمر تجھے. داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے کہ ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، کہ ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، کہ ہر ادا ان کی میران کا عکس ہے، ان کی باتوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے. پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں کہ خبر سنا رہا ہوں کہ خبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے وہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی یاور نہیں کوئی اپنا نہیں. تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے. داستان شجاعت کا دارین میں کہ چراغ تخت ہوا پر جلا دیا جائے، کہ چراغ تخت ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. چراغ تخت ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. زبان کاٹنے والے جہاں بھی رہتے ہیں، چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے، چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے. صلوات صلوات پر محمد و آل محمد. وہیں چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے کہ علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، کہ علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، علی علی ہے سخی ہے علی امام بھی ہے، کہ علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، علی علی ہے سخی ہے علی اعظام بھی ہے. علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے، کہ علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے. یہ کوہ طور گواہ ہے کہ طور سینا کا، یہ کوہ طور گواہ ہے کہ طور سینا کا. علی کلیم ہے کلمہ بھی اور کلام بھی ہے، علی کلیم ہے کلمہ بھی اور کلام بھی ہے. فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی پر بھی اقتدام بھی ہے. فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی پر بھی اختتام بھی ہے. وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، کہ وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نفس حرام ہی تھوڑی نمک حرام بھی ہے، نمک حرام ہی تھوڑی نمک حرام بھی ہے. حیدری نعرے صلوات، نعرے صلوات. دیکھیے ہم تو مجلسوں میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف فاطمہ کا حق چھیننے والوں پہ لعنت ہے، لیکن یہ فرش عزا جو ہے یہ بھی فاطمہ زہرا کا حق ہے. اور اگر اس میں ہم نے کسی طرح کا
کوئی اپنی طرف سے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی کہ جس سے حق نہ ادا ہو سکا مجلس کا، تو جیسے فدق چھیننے والے ہیں کہ وہ اپنی جواب دہی کریں گے، ویسے ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ نعمت تمہارے حوالے کی گئی تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو 4 مصرے بس، اس کے بعد مولانا آپ کے حوالے کہ پیر اپنے مریدوں سے یہ ہنس کے کہیں گے، کہ پیر اپنے مریدوں سے یہ کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، کہ پیر اپنے مریدوں سے یہ کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے۔ ارے جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چینا تھا جس کا، کہ جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے، کہ دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی۔ ایک نعرہ صلوات کا مولا علی کے حوالے سے سماعت فرما دے تھے 4 مصرے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو، کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو۔ تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ آئیے اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا فضل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور افروز میں السلام رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب۔ صلوات دیجیے پر محمد۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سہولت حسین ابن الفت حسین صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ارباب بلا بیٹھے ہوئے ہیں، آیت کا ترجمہ آپ کے اذہان تک پہنچا ہوا ہے پہلے سے ہی۔ اس سے پہلے 2-4 گزارشات آپ کے بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں بچوں کے لیے بات ہوتی ہے، لیکن آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچے آتے ہی کب ہیں؟ مجلس میں بچے آتے ہیں بعد میں۔ نصیحت کری تو کری کسے جائے؟ جو پہلے سے نصیحت یافتہ ہے وہ تو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کسے نصیحت کی جائے؟ جب آئے گا تبھی تو نصیحت تک پہنچے گا انسان۔ ہم نے 2 چیزیں بنا لی، ایک وہ طبقہ بنا لیا کہ ہم سنیں گے اور عمل نہیں کریں گے، ایک وہ بنا لیا۔ دوسرا ایک عمل ہم نے کیا بنا لیا کہ نہ ہم سنیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مجلس شروع ہو جانے کے باوجود بھی ہمارا جوان باہر کھڑا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ نہ ہم سنیں گے نہ ہم عمل کریں گے۔ کیا یہ جو مجلس ہو رہی ہے، جو ابھی سوچ سے شروع ہوئی تھی، کیا یہ مجلس کا جز نہیں؟ 2 بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، آپ کو بتائیں گے، ذاکر اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں تو چھوٹا سا طالب علم کیا بیان کر سکتا آپ کے سامنے؟
کیا یہ مجلس کا جز نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ ذکر اہل بیت نہیں ہے؟ دیر سے آنا الگ چیز ہے، آ کر باہر کھڑے ہونا یہ الگ چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولانا نے بڑی اچھی بات ممبر سے کہی، انہوں نے ایک اپنا تجربہ پیش کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ خدا نخواستہ کسی کے مٹی ہو جائے تو آپ اس کے گھر جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا زیادہ اس مٹی سے رشتہ قریبی ہوگا اتنا زیادہ وہ جنازے کے قریب دکھائی دیں گے، اور جس کا جتنا زیادہ رشتہ دور کا ہوگا وہ اتنا زیادہ جنازے سے دور کھڑا ہوگا۔ جتنا رشتہ قریب کا ہوگا اتنا جنازے کے قریب دکھائی دیں گے، جتنا رشتہ دور کا ہوگا اتنا جنازے سے دور دکھائی دیں گے۔ اب انسان خود فیصلہ کرے کہ ہمارا فرش اعضاء سے کیسا رشتہ ہے۔ قریبی رشتہ ہے تو فرش اعضاء سے قریب دکھائی دو، اگر دور کا رشتہ ہے تو اغیار کی طرح دور دکھائی دو۔ یہ ہماری خود کی ذمہ داری، ہر انسان سوچے کہ ہم امام حسین کو کتنا مانتے ہیں، کتنا ہمارے قریب ہیں امام حسین، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ انسان کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، دیر ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آنے کے بعد باہر کھڑے ہونا یہ تمہارے لیے بے حرمتی کا سبب ہے۔ مجلس کے لیے تم شان نہیں ہو۔ باہر انسان کھڑا ہوتا ہے تو کیا سمجھے گا کہ چوراہوں پہ بیکار کھڑے ہونا شیوا ہے اہل بیت کا؟ کبھی آپ نے دیکھا اللہ نے جب بھی کسی کو وارث دیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ جو بھی لاوارث ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو در در پہ ملے گا، لیکن جس کا وارث ہوگا وہ کبھی آپ کو در در نہیں ملے گا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ جب اللہ نے شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے نا، مدھو مکھی، اس کی طرف وحی کی تو اللہ نے جب وحی کی تو وحی کر کے شہد کی مکھی سے کیا حکم دیا؟ یہی تو کہا کہ تم اب جا کر اپنے گھر کو بناؤ اونچی اونچی عمارتوں پر، پیڑوں کی اونچائی پر، پہاڑوں کی اونچائی پر، بلندی پر۔ اور شہد کی مکھی کے اندر ایک خاصیت ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہد کی مکھی کبھی بھی نجاست پر نہیں بیٹھے گی، کبھی بھی گندگی پر نہیں بیٹھے گی، کبھی بھی کوڑے پر نہیں بیٹھے گی۔ اور عام مکھیوں کو آپ دیکھیے، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ نجاست پہ بیٹھے ہوئی ہیں، وہ گھورے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کوڑے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نالی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب آپ جا کر پوچھئے کہ فرق کیا ہے عام مکھیوں میں اور شہد کی مکھی میں، تو شہد کی مکھی عجب نہیں کہ آواز دے کہ باقی ساری ہیں لا وارث اور ہم ہیں وارث والے، باقی ہیں بے امام کے اور ہم ہیں امام والے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مکھی کا بھی امام ہوتا ہے؟ مولانا جوش خطابت میں آپ نے امام کہہ دیا، غور بھی نہیں کیا۔ امام کہاں ہوتا ہے مکھی کا؟ ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے فاضل حضرات تشریف آپ کہیں گے ہاں ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک اس کا نام ہوتا ہے یاسوب، یاسوب نام ہوتا ہے شہد کی مکھی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی آپ جا کر عالم سے پوچھ لے گا، سائنٹسٹ سے پوچھ لے گا، اس میں بھی ایک یاسوب نام کی مکھی ہوتی ہے جو ان سب کی رانی ہوتی ہے۔ اسے امام سے منسوب کیا گیا ہے۔ امام کا معنی ہی ہے پیشوا کے، رہبر کے، ہادی کے، جو آگے آگے چلے وہ امام ہوتا ہے۔ اس یاسوب کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھاتی ہے۔ یہ پہلے جائے گی اور باغوں میں جا کر پھولوں کو چیک کرے گی، اس کے رس کو، اور آنے کے بعد دیکھیے یہ نظام قدرت ہے، مکھی کا نظام ہے شہد کی، عام نظام نہیں۔ آئے گی اور آنے کے بعد یہ جو یاسوبی آئے گا، آنے کے بعد دو طبقوں میں اپنی مکھیوں کو بانٹے گا۔ وہ ایک سے کہے گا کہ جاؤ تم فلاں باغ میں جانا، وہاں سے رس لے کر آنا، اور ایک سے کہے گا کہ تم فلاں طرف جاؤ، وہاں سے رس لے کے آنا۔ اب یہ ساری مکھیاں چلی جائیں گی، یہ یاسوب کہیں نہیں جائے گا۔
یہ ساری مکھیاں گئیں اور شہد یہ رس لینے کے بعد پھولوں کا واپس آئیں گی. یہ دروازے پہ وہ گھر کے کھڑا ہو جائے گا. وہ جو چھتا بنا ہوتا ہے اس کے ایک دروازے میں کھڑا ہو جائے گا. اب جو رس لے کے مکھی آتی رہے گی یہ سب کا رس چیک کرتا رہے گا. جو صحیح جگہ لے کر آیا ہوگا, جو بتائے ہوئے راستے پر گیا ہوگا, جدھر ہدایت کی گئی تھی ادھر سے لے کر آیا ہوگا, اسے اندر جانے دے گا. اور جو غلط طرف گیا ہوگا, جو گمراہ ہو گیا ہوگا, اسے وہیں باہر پھینک دے گا. یہ ہے یعصوب, مکھیوں کا امام. اب رسول اللہ نے بھی تو کسی کو لقب دیا ہے یعصوب الدین. یہ ہے شہد کی مکھیوں کا امام. اور ہمارے مولا کائنات کو کہا یعصوب الدین, یہ دین کے امام ہیں مولا کائنات. اب یہی ہوگا پل صراط پر کہ جو ولائے اہل بیت کو لے کر آئے گا علی کہیں گے بسم اللہ, اور جو بغض اہل بیت لے کر آئے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. اب لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ علی کیسے پل صراط کو پار کرائیں گے. علی, آپ کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی پل صراط کو پار کرائیں گے, کیسے کرائیں گے؟ اتنا تو مہین, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے تیز ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے, کس طرح سے پار کرائیں گے؟ تو ذرا انہیں خیبر کا واقعہ یاد دلا دینا چاہیے کہ جو علی 2 انگلیوں پہ درے خیبر کو اٹھا کر خندق کے بیچ میں پل بنا سکتا ہے, اور پل بنانے کے بعد اصحاب پیغمبر کو خیبر میں داخل کر سکتا ہے, وہ علی اپنے شیعوں کو جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. صلوات بھیجی بر محمد والے محمد. جو علی خیبر میں اصحاب کو داخل کرا سکتا ہے, وہ جنت میں بھی اپنے چاہنے والوں کو داخل کرائے گا. کوئی بعید نہیں ہے اہل بیت کے لیے. اب یہ شاید بس آخری بات, اس کے بعد جو آیت کا انتخاب کیا کہ آپ نے دیکھا حکم ہوا قرآن میں شہد کی مکھی کے لیے کہ جاؤ اونچی اونچی جگہوں پہ بناؤ. شہد کے لیے جو گھر بنا رہے ہو تم, یہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ یعصوب کے لیے بن رہا ہے. شہد کی مکھی کے امام کے لیے گھر بن رہا ہے. حکم کیا ہوا کہ جاؤ اونچی اونچی پہاڑوں پہ بناؤ, اونچے اونچے پیڑوں پہ بناؤ, اونچی اونچی عمارتوں پہ بناؤ, ہمیشہ بلندی پر بناؤ. 3 طرح کی بلندی اللہ نے بیان کی. 3 طرح کی بلندی اللہ نے بیان کی کہ جب بھی کسی امام کا گھر بنے گا تو وہ بلندی پر بنے گا, پستی پر نہیں بنے گا, کیونکہ پستی کسی کو پسند نہیں. امام کا گھر بن رہا ہے لہٰذا بلندی پر بنے گا. اسی لیے رسول اللہ نے بنایا ہمارا بھی اگر کوئی امام بنے گا تو بلندی پر ملے گا, کبھی دوش رسول پر ملے گا, کبھی پشت رسول پر ملے گا. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. امام جب بھی آپ کو ملے گا بلندی پر, 3 بلندیاں بتائیں اور تینوں پہ آپ دیکھ لیے امام دکھائی دے رہے ہیں. دوش رسول پر قدم علی ہیں, حسنین کاندھوں پر ہیں, اور پھر غدیر کے میدان پہ ہاتھوں پر ہیں. 3 بلندیاں امام کو پہچاننے کے لیے ہیں کہ جب بھی امام ملے گا بلندی پر ملے گا. اب آپ نے دیکھا بس آخری بات کہ کہا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے پیٹ سے ایک رطوبت نکلے گی, اور وہ رطوبت میں ہم نے شفا رکھی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں. یہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے, منہ سے لے کے آتی ہے شہد, اس کے بعد وہ دھوپ بنا کر جو بھی اس کا وہ ایک پروسیس ہے وہ بنا کر منہ سے نکلتا ہے, اور اس سے شہد بنتا ہے. شہد کی مکھی سے اس میں اللہ نے شفا رکھی. کیوں رکھی؟ کہا کہ یہ اللہ کی وحی کے مطابق کام کر رہی ہے. اللہ کی وحی آئی ہے, وحی کے مطابق یہ کام کر رہی ہے, لہٰذا اس کی جو رطوبت نکلنے والی ہے اس میں اللہ نے شفا رکھ دی. بات اذہان عالیہ میں سیو کر لیے گا کہ وحی نازل ہو رہی ہے, وحی کے ذریعے اگر کوئی عمل انجام دیا جائے تو نکلنے والی رطوبت میں شفا آ جاتی ہے. وحی کے ذریعے اگر کام ہو رہا ہو تو اس میں اللہ, ہمارے پیٹ سے بھی بہت ساری غذائیں, بہت ساری رطوبتیں نکلتی ہیں, کیا سب پاک ہوتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, ہمارے پیٹ سے نکلنے والی غذائیں زیادہ تر نجس ہوتی ہیں,
اور وہاں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز میں اللہ نے شفا رکھی. کہا فرق کیا ہوا؟ کہا فرق یہ ہے کہ ہمارا بنا وحی کا فعل ہے، اس کا جو فعل ہے وہ وحی کے مطابق ہے. تو اب پتا چلا کہ اگر وحی کے مطابق کوئی فعل انجام پائے تو اللہ اس کے اندر شفا رکھ دیتا ہے. تو جس رسول کے اوپر 24 گھنٹے وحی نازل ہوتی تھی، اس کی لعاب دہن کو اگر چوس کر کوئی ہادی بنے تو کیسا ہادی ہوگا؟ صلوات بھیجی بر محمد. ہر وقت وحی کا نزول ہے پیغمبر اسلام پر. ان کے لعاب دہن کو چوس کر امام حسین بلند ہوئے. اگر ان کا خون کسی زمین پر گر جائے تو اس میں شفا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس مٹی پہ اگر کسی حسین کا، ہمارے حسین کا خون گر جائے تو شفا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ایک مکھی اگر وحی کے مطابق کام کر رہی ہے تو اس کے لعاب میں شفا رکھ دیا اللہ نے. یہ ہے اہل بیت کا مرتبہ. پیغمبر اسلام آیت کا انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اسلام کا پرچم بلند کیا تو ایک مرتبہ ایک بلندی پر گئے، اور بلندی پر جانے کے بعد سارے عوام قریش کو اکٹھا کیا، اور قریش کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک مرتبہ ابا میں سے اپنا سیدھا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد عوام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا. کیا نکالا رسول اللہ نے؟ اپنا خوبصورت چاندی جیسا چمکتا ہوا نورانی ہاتھ، دایاں ہاتھ بلند کیا ہوا میں اور کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد یہ آپ کا دائنا ہاتھ ہے. کہا بس جس طرح سے یہ میرا دائنا ہاتھ ایک ہے اسی طرح سے پروردگار ایک ہے. اب جیسے یہ کہا سب نے اقرار کیا، ہاتھ کو نیچے کیا. پھر ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا، اپنا خوبصورت سا ہاتھ نکالا، حسین ہاتھ نکال کر چاندی جیسا چمکنے والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد عوام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بایاں ہاتھ ہے. کہا بس جس طرح یہ ایک ہے اسی طرح پروردگار ایک ہے. اس طرح سے رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر توحید کے محل کو اٹھا لیا. توحید کے محل کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ اے ہمارے حبیب، اے طٰہٰ، اے یاسین، آج تم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے توحید کے محل کو اٹھایا ہے. یہ ہاتھ جھکنے نہیں پائیں گے جب تک ولایت کے محل کو نہ اٹھوا دوں. جب تک ولایت کے محل کو نہ اٹھوا دوں. جب تک ولایت کے محل کو نہ اٹھوا دوں یہ ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے. اب جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ نے یہ اعلان کیا توحید کا کہ اللہ ایک ہے، اسے مانو. اب ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. معاذ اللہ. کیا کہا؟ اے محمد تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. چچا ہے. کہا کیا کہا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ کو جلال آیا، اللہ کی مشیت کو، کہ میرے حبیب کے لیے بد دعا کی جو پروردگار رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی رسول اللہ پر کسی نے اعتراض کیا، جیسے ہی رسول اللہ کے لیے کسی نے بد دعا کی، فوراً مشیت کو جلال آیا. ادھر سے آواز قدرت آئی، اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. جیسے ہی ادھر سے یہ آواز آئی کہ اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں کہوں گا اے پروردگار یہ ہاتھوں کو ہی تو اعتراض کیا تھا، صرف رسول اللہ کے ہاتھوں کو ہی تو کہا تھا. ہاتھ زندگی کی علامت تو نہیں ہے نا. ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جن کے جسم پہ ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں. بہت ایسے ہیں جن کے پیر نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے کہ پیر نہیں ہے پھر بھی زندہ ہے، ہاتھ نہیں ہے پھر بھی زندہ ہے، ہاتھ و پیر دونوں نہیں ہیں پھر بھی زندہ ہیں. ہاتھ زندگی کی علامت تو نہیں ہے، لیکن کسی نے بد دعا کی، اللہ کی مشیت کو جلال آیا، اس نے فوراً پروردگار نے بد دعا کر دی کہ اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کے کسی نے ہاتھ پر اعتراض کیا تو اس کے دونوں ہاتھوں کو ٹوٹنے کے لیے اللہ نے کہا، اللہ کی طرف سے
سے بددعا آئی، اللہ کی طرف سے لعنت آئی، صرف ہاتھوں پر کسی نے اعتراض کیا تو اللہ کی طرف سے لعنت آ گئی۔ اگر کوئی رسول اللہ کے دماغ پر اعتراض کرے، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ ہاتھ زندگی کی علامت نہیں ہے، دماغ زندگی کی علامت ہے۔ کوئی دماغ پر اگر اعتراض کر دے، تاریخ کا المیہ ہے یہ، کہ اسی لیے ہم نے جو عنوان رکھا تھا ولایت اور خلافت، اپنے کم علمی کے بنیاد پر جو دو چار باتیں بیان کر سکتے تھے آپ کے سامنے، آپ نے بہت محبتوں سے سنا، اس کو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آگے بھی اسی کے اوپر کہ ولایت اور خلافت ہے کس کی۔ دنیا غور تو کرے، دنیا سوچے تو کہ آخر کیوں نہیں بنایا حقدار کو، جس کا حق تھا اسے کیوں نہیں ملا۔ دنیا بات تو کرے، آ کر دنیا ثابت کرے کہ خلافت کس کی ہے۔ میں نے اکثر و بیشتر پڑھا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ خلاف پیغمبر 1,24,000، کسی کو اشکال نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جہاں خلافت کی بات آئی تو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ۔ حق جس کا ہوتا ہے آ تو جاتا ہے اس تک، دیر سویر آئے لیکن آ جاتا ہے، لیکن یہ جتنی دیری لگتی ہے اتنا زیادہ زمانے میں خرابی آتی ہے۔ اس لیے حقدار کا جو حق ہے وہ فوراً دے دینا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ دیر کریں گے تو جو بیچ کا وقفہ ہوگا یہ بہت خرابیاں لائے گا، اور جب خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس کو سدھارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خلافت میں سب نے اپنی رائے دینا شروع کر دی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے بھی رائے دے دی۔ ہم نے مثال دی تھی آپ کے سامنے پیش، کچھ نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی جی چاہتا ہے کہ بیان کر دیں کہ خلافت میں ہوا کیا آخر مسئلہ، خلافت میں اتنا اختلاف کیوں ہوا۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم نے بڑی خوبصورت دی، دکتور رفیع ان کا نام ہے، بڑی پیاری مثال انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا خلافت میں ہوا ایسا مسئلہ کہ مثال انہوں نے دی کہ ایک کمرہ تھا، اس کے اندر 4 اندھوں کو بھیج دیا، ایک کمرے میں 4 اندھوں کو بھیج دیا، اس کے اندر ایک ہاتھی کو رکھ دیا۔ اب جیسے یہ 4 اندھے اس کے اندر گئے تو جانے کے بعد اندھے تو تھے، دیکھ سکتے نہیں تھے، کسی نے ہاتھی کے پیر کو چھوا، کسی نے سوڑ کو چھوا، کسی نے پونچھ کو چھوا، کسی نے اس کے کان کو چھوا، چاروں نے چھو لیا۔ اب چھونے کے بعد باہر آئے تو باہر آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کمرے کے اندر کیا تھا، تو تھے تو اندھے اور کچھ دکھا تو نہیں۔ اب جو جیسے جس نے جو چھوا اس حساب سے اس نے اس کا ترجمہ کیا۔ اب جس نے پیر کو چھوا تھا اس نے کہا اندر کھمبا ہے، جس نے پونچھ کو چھوا تھا اس نے کہا رسی ہے، جس نے کان کو چھوا تھا اس نے کہا پنکھا ہے۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے ترجمہ کر دیا ہاتھی کا۔ کیا اندر سچ بتائیے، اندر پنکھا تھا، کھمبا تھا کہ رسی تھی؟ آپ سب یہی کہیں گے کہ نہیں، نہ اندر کھمبا تھا، نہ اندر پنکھا تھا، نہ اندر رسی تھی، بلکہ اندر ہاتھی تھا۔ تو فرق کیا ہوا؟ کہا بس اسی طرح جس طرح آنکھیں بند کر کے یا اندھے ہونے کی بنیاد پر کمرے میں دکھا ہوا ہاتھی نہیں سمجھ میں آیا، بس اسی طرح جب خلافت کو آنکھیں بند کر کے دیکھا گیا تو خلافت بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ خلافت کو انسان نے آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے، اس لیے جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے بنا دیا، جو جس کی سمجھ میں آیا۔ نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بس آخری بات اس کے بعد رفتے مصائب، کہ خلافت میں جب بن گیا پہلا تو نکلا جلوس، اور نکلنے کے بعد ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پہ ان کے ابا حضور کا تھا گھر۔ تو ابا حضور نے سنا کہ شور لگ رہا ہے کہ فلاں خلیفہ بن گئے، زندہ آباد، یہ رہیں، امر رہیں، سب کچھ رہیں۔ 15 اگست ہے تو لگانا چاہیے، امر رہیں، سارے نعرے لگ گئے۔ اب ایک مرتبہ ابا حضور گھر سے نکلے، دیکھیے سب کی کتابوں میں لکھا ہے، جا کے ہر انسان پڑھ لے، صحیح بخاری میں تک کے لکھا ہوا ہے،
صحیح ترمذی شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیں کہ بزرگ نکلے ابا حضور اور پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا شور ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتہ آپ کے بیٹا خلیفہ بنا دیا گیا؟ تو کہا میرا بیٹا خلیفہ بن گیا؟ دیکھیے ابا ہیں، بچے کو اولاد کو بہتر جانتے ہیں. کہا میرے بیٹے کے اندر اتنی خصوصیت کہاں سے آ گئی کہ وہ خلیفہ بن جائے؟ یہ حق تو علی کا ہے. دیکھیے کیا جملہ نکلا، یہ حق تو علی کا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں جو ہے کیا نام ہے، اب یہ بیٹے صاحب بھی آئے ابا حضور کے پاس. تو کہا کہ تمہیں کیوں بنا دیا گیا؟ کہا وہ میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ میں جو سب سے زیادہ بزرگ میں تھا، سب سے زیادہ عمر میری تھی، لہٰذا سب نے مل کر مجھے بنا دیا. تو ابا حضور نے برجستہ کہا کہ تمہارا باپ تو میں موجود ہوں. اگر رسول کی خلافت عمر کے اوپر ہے تو میں تو تمہارا بھی باپ ہوں، تو خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی. یہ المیہ ہے ہمارے یہاں تاریخ کا کہ خلافت کو عمر سے تول رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی بات کو ڈھکنے کا طریقہ. یہ صرف اور صرف چند دنیا پرست لوگوں نے یہ چاہا کہ بعد محمد ہم دین کو بدل دیں، ہم دین کو بدل دیں. بات ذہن میں آ جاتی ہے توفیق پروردگار کے حیثیت سے کہ آپ نے دیکھا اللہ منصوبوں کو بڑا اچھا سمجھتا ہے. انسان کی دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس کو پہچان لیتا ہے پروردگار. آپ نے دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام کی ازواج تھیں، جب تک جناب خدیجہ رہیں تو ایک رہیں، ان کی وفات کے بعد باقی انہوں نے کی ہے رسول اللہ نے. تو آپ نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے منع کیا کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ تم سب کی مائیں ہیں، یہ تم سب کی مائیں ہیں. دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ اب دیکھیے اگر عورت ماں ہے تو اس کا شوہر ہمارا کیا ہوا؟ دیکھیے ماسٹر صاحب نے کہہ دیا باپ ہوا، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارا محمد صرف رسول ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں. اے پروردگار یہ تو بیچ میں پھنسا دیا. ایک طرف کہہ رہا ہے رسول کی جتنی بیویاں ہیں سب تمہاری مائیں ہیں، دوسری طرف کہہ دیا کہ رسول تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ کسی کا باپ نہیں. کیوں فرمایا؟ کیوں؟ ہم نے کہا نا ہر آیت کے پیچھے اس کا پس منظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر آیت آتی ہے. اب ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کفار قریش کا یہ پلان تھا کہ جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوں گی ہم ان کی زوجہ کے ساتھ شادیاں کر لیں گے، ان کی جو بیویاں ہیں ان سے ہم شادی کریں گے اور تاریخ میں ہمیں بھی ایک امتیاز مل جائے گا کہ پیغمبر کی بیوی ہماری بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہماری بیویاں ہیں، یہ امتیاز ہمیں کم سے کم مل جائے گا. اچھا اب آپ غور کریے، یہ بتائیے شریعت محمدی میں کس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پھوپھی بھی تو ہے، خالہ بھی تو ہیں. پروردگار کہہ سکتا تھا کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں تم سب کی پھوپھیاں ہیں، تم سب کی خالائیں ہیں، کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ تو آپ پروردگار انسان کے ذہنوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے. وہ جانتا تھا کہ اگر ہم کہیں گے پھوپھی، ہم کہیں گے خالہ، تو دیکھیے پھوپھی کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. غور کیا آپ نے؟ ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب پیغمبر کے پاس لوگ لے کر آ رہے تھے رشتے کہ فاطمہ کا رشتہ ہمارے گھر پہ دے دیں، فاطمہ کا رشتہ ہمارے گھر پہ دے دیں، فاطمہ کا رشتہ ہمارے گھر پر دے دیں، پیغمبر نے کہیں نہیں دیا. کیوں؟ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے اور ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ الگ تاریخ ہے. کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا دین ہو جائے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی شریعت ہو جائے، ہم جیسا چاہتے ہیں میری مرضی دین بن جائے، میری مرضی شریعت بن جائے. یہ ہماری سوچ.
اس وقت کی سوچ تھی۔ اب ہر انسان کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار کس سے مل رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگ چاہ رہے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دین بن جائے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عزاداری بن جائے، ہم جو چاہتے ہیں وہ عزاداری بن جائے، ہم جو کہتے ہیں وہ عزاداری بن جائے، ہم جو چاہتے ہیں وہ عزاداری بن جائے۔ جس کا کردار جس کے ساتھ ملے گا وہ اس کے ساتھ مشہور ہوگا۔ زبان سے ہم چاہے جتنا صبح شام علی علی کرتے رہیں، جب ہمارا کردار علی سے ملے گا تب ہماری شناخت ہوگی۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمر عاص بھی بڑے فضائل پڑھتا تھا مولا علی کے، لیکن صرف زبان سے پڑھتا تھا، دل سے نہیں۔ ایسے بہترین اشعار کہے ہیں کہ کیا کوئی شیعہ کہے گا مولا علی کی شان میں، لیکن صرف زبان سے، دل سے نہیں مانتا تھا، دل سے نہیں مانتا تھا۔ بالکل یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کردار اہل بیت سے ملے، صرف زبانی دعوے نہ ہو بلکہ ہمارا کردار میچ ہو جائے۔ عزاداری میں بالکل اخلاص کے ساتھ کریں، بالکل خلوص کے ساتھ، بہت اخلاص کی ضرورت ہے اس میں۔ یہ اتنی پاک و پاکیزہ چیز ہے جو بزرگوں نے ہمارے تک پہنچائی، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو آگے والی نسل کو جس طرح سے بزرگوں نے ہمیں دی تھی ہم ویسے پہنچائیں، ہم اس میں رد و بدل نہ کریں۔ ہمیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ عزاداری امام حسین خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، خود ایسی تاثیر اس کے اندر، ہر سال آپ منائیے تو آپ کو نیا لگے گا۔ اس میں کچھ نیا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اس میں آپ کو ڈھول و تاشے بجانے کی ضرورت نہیں۔ عزاداری جیسے ہے ویسے کیجیے، جیسے جناب سید چاہتے ہیں۔ ہماری مرضی کا نام عزاداری نہیں ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امام حسین اپنے کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، قربانیاں جو دی تھی اپنے لیے نہیں دی تھی امام حسین نے، بلکہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے دی تھی، امت کی بخشش کے لیے دی تھی۔ یہ سوچ کر ہمیں عزاداری کرنی ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے وہ دین ہم سے نہ جانے پائے، وہ ایمان کی طاقت ہمارے دلوں میں نافذ رہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عزائے امام حسین جب ہم ان کے طریقے سے کریں گے تو شہزادی خوش ہوں گی، ہمیں دعا بھی دیں گی، ہمارے رزق میں برکت بھی دیں گی۔ عزاداری امام حسین بڑی مشکلوں سے ہم تک آئی ہے، اب آسان ہے کرنا، پہلے زمانے میں نہیں تھا ایسا۔ لوگوں کو اولادیں تک دینی پڑتی تھیں، لیکن محبت اہل بیت میں لوگوں نے اولادیں تک دی ہیں۔ کیوں؟ یہ سوچ کر دی ہیں کہ امام حسین نے جب ان سے قربانی مانگی گئی تو انہوں نے تو قربانی میں کوتاہی نہیں کی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ نہیں ہم علی اکبر کی قربانی نہیں پیش کریں گے، کہا نہیں، نانا کے دین کو اگر علی اکبر کا کلیجہ چاہیے تو حسین پیش کرے گا، عباس کے بازو چاہیے تو حسین پیش کرے گا، 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی بھی حسین پیش کرے گا، ساری قربانیاں امام حسین پیش کرتے رہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بعد شہادت امام حسین ایک مرتبہ اہل حرم کا قافلہ رسن بستہ کیا گیا اور کربلا کی سمت سے گزارا گیا۔ کوفہ و شام میں یہ قافلہ سر برہنہ پھرایا جا رہا ہے، نبی زادیاں سر برہنہ ہیں، آیت تطہیر کی وارث کا سر کھلا ہوا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس 2 جملے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ باب السعد پہ روکا گیا، باب السعد پہ روکنے کے بعد یہ قافلہ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد یہ بتاؤ کہ یہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ کہا کہ پوچھا شمر سے کہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ کہا ابھی بازار سجایا جا رہا ہے، لہٰذا ابھی قافلے کو اجازت نہیں ہے، آمد کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے شہزادی نے پوچھا، بار بار پوچھنے پر بھی یہی جواب آ رہا ہے، ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ کہا کہ اے سید سجاد شمر سے کہہ دو میں نبی زادی ہوں، میرا سر کھلا ہوا ہے، میں سر برہنہ سجے ہوئے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، میری بیوی نے ایک مرتبہ کہا ہے رقیہ میرے قریب آؤ،
اے فضہ میرے قریب آؤ، اے سکینہ میرے قریب آؤ، اے بھابھی پروا میرے قریب آؤ، میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ جیسے ہی شہزادی نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سر امام حسین پر نظر پڑی، کیا دیکھا؟ سر امام حسین سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر قریب میں پوچھتی ہیں، اے بھیا حسین کیا منظر یاد آ گیا جو کیوں رو رہے ہو؟ کیا علی اکبر کا زخمی کلیجہ یاد آ گیا؟ کیا عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے؟ کیا قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا؟ آواز امام حسین آئی، اے بہن زینب، نانا کی امت کے لیے اسی حال میں بازار میں داخل ہو جاؤ، نانا کی امت کی بخشش کے لیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء و اسیران کربلا کا، جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ، جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہے، جو بے اولاد انہیں اولاد صالحہ و نرینہ عنایت فرما، مرحومین کی درجات بلند فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے آوان انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزاروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صلوات حسین کی روح کے لیے ارسال کریں۔